قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. آج کا ٹاپک جو ہے کافی علمی ڈسکشن ہے اور کافی یوزفل انفارمیشن، اچھی نالج ہے ہم سب کے لیے. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ پورے ہوں گے، مثلا کھانا پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا. یہ سارے جو کام ہیں یہ ہمارے لاشعور سے ہوتے ہوئے شعور میں ایک پراپر پروسیس کے تحت محفوظ ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے یا یقین ہوتا ہے کہ یہ پورے ہوں گے. ہماری عقل جو ہے، ہمارے حواس خمسہ سب اس کو سمجھتے ہیں، بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے کہ یہ اسی طرح ظاہری طور پہ ہوتے ہیں اور ہوں گے. اب اس کی ایک اور ایگزامپل کہ آپ کراچی سے دبئی کا اگر آپ ٹکٹ ڈائریکٹ فلائٹ بک کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے، یعنی پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہیں، آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے، آپ نے وہیں پہنچنا ہے، اور اسی بیس پہ آپ جو ہے ٹریول کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں ہماری لائف کے اندر رات کے بعد دن کا نکلنا، دن کے بعد رات کا آنا، اور اس طرح کے بہت سارے مظاہرات جو ہیں، سب میں یقین اور پتہ کا جو ہے ایک ظاہری طور پہ عمل ہے، اور جس میں ہمیں ایک کلیئرٹی ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ایسا ہی ہوگا. اب یہ یقین کا عمل یعنی کہ پروسیس جو ہے وہ کیا ہے، آج اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. یعنی دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے یقین ہے کیا، اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور یہ کس طرح سے یہ پروسیس عمل اس کا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں یقین کیسے پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک سرٹینٹی، یعنی اسٹرانگ بلیف، یا ایک ڈیفینیٹ چیز، قطعی، حتمی، یعنی یہ سارے ورڈ استعمال ہوتے ہیں. یہ ہے کیا؟ اگر ہم خارجی طور پہ دنیاوی حساب سے بات کریں تو انسان کا یقین کیسے پیدا ہوتا ہے. اگر نفسیاتی طور پہ بھی دیکھیں تو آپ کے حواس خمسہ، آپ کی جو فہم اور فراست، عقل ہے، ان کے تجربات، ان سب کی وجہ سے آپ کی خارجی دنیا، یعنی کہ آپ کے ظاہری طور پہ سامنے جو دنیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے ایکسپیرینسز، آپ کے تجربات، آپ کے جو مشاہدات ہیں، اس کی بیس پہ آپ کو یقین پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، علم ہو، نالج ہو یا اسکل ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو یقین کا اسٹرانگ بلیف ہے، جو داخلی یعنی باطنی طور پہ انسان کے جو اندر ہوتا ہے، اس کا روحانی وجود، جس کا ایک سینٹرل پوائنٹ یعنی منبع جو ہے وہ آپ کا کیا ہے، دل ہے، مسکن جو ہے. وہاں پر ایک احساس، ایک فیلنگ، ایک پرسیپشن ہوتی ہے، اور یہ وہ یقین کا لیول ہوتا ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے. یعنی کہ ہم دونوں اسپیکٹ سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ الیقین یعنی بیسیکلی ہے کیا. اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کسی عمل کو، کسی جو ایک کام ہو رہا ہے اس کو پوری طرح سمجھ لینے کے بعد اس کا پایہ ثبوت، یعنی کہ فائنل اس کے آپ انڈرسٹوڈ ہو جاتے ہیں، تو اس کو یقین کہتے ہیں. اب ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے بہت ساری ڈیفینیشنز اور بہت سارے انداز میں اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یقین علم کی ایک صفت یعنی کیفیت ہے، فیلنگ ہے. یعنی انسان جو کچھ بھی علم حاصل کرتا ہے اس سے بھی اوپر اس کا یقین کا درجہ اس سے ہائر ہوتا ہے، اور یہ ایک ایمان کا پارٹ بھی ہے. یعنی بات کیا ہے کہ جب یقین یعنی یہ جو اسٹرانگ بلیف ہے جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو انسان کا دل نور سے بھر جاتا ہے، اور شک جو ہے وہ، شبہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ انسان کے دل میں شکر اور خوف اللہ کا بھی پیدا ہوتا ہے. تو یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یقین کا جو کانٹیکٹ ہے دنیاوی اعتبار سے، تو آپ دیکھیں ہر جگہ آپ کا صحیح عمل، صحیح ارادہ، صحیح ڈائریکشن، اور آپ کا پتہ اور نالج کے ساتھ ساتھ پھر یقین کا جو لیولز ہیں وہ بڑھتے ہیں. اور آخرت کے حساب سے بھی، آپ قرآن و حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یقین کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے. یعنی کہ آپ ڈائریکٹلی پروپورشنل کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ اور ایمان جو ہے وہ یقین کے ڈائریکٹلی ہے. جتنا آپ کا تقویٰ، ایمان بڑھتا ہے اتنا یقین آپ کا بڑھتا ہے. اچھا، اور اس کے اپوزٹ اگر ہم بات کریں، شک یعنی انسرٹینٹی، یعنی غیر یقینی، اس کو قرآن پاک میں شروع سے ہی، یعنی آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں لا ریب فیہ کا، یعنی کہ اس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں، کیا کہ ختم کر دیا گیا ہے. کیونکہ اب یہ شک کیا ہے، یہ وسوسے، وہم اور ذہنی طور پہ جب کوئی آپ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، بیس نہیں ہوتی، تو انسان کے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے اور پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے وہ اس کا شک جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو قرآن پاک میں اسٹارٹنگ میں ہی کہہ دیا گیا کہ اس کتاب میں جو آگے مضامین آ رہے ہیں، ٹاپکس آ رہے ہیں، ان میں کوئی شک ہے ہی نہیں. تو لا ریب فیہ کا ورڈ اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ کو یقین پیدا ہو جائے. اچھا، اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو حتمی ہیں، کنفرمڈ ہیں، یقینی ہیں، اور ہم سب کو پتہ بھی ہیں، مگر چونکہ ہمارا اپنا یقین جو ہے، اگر آپ نفسیاتی طور پہ دیکھیں، وہ خود ہی کمزور ہے. یعنی ان یقینی باتوں پر ہم خود یقین نہیں رکھتے ہیں، اور اگر رکھتے بھی ہیں تو بہت کمزور لیول پہ. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ موت یقینی ہے، قیامت جو ہے وہ یقینی ہے، آخرت میں جنت دوزخ کا جو ہے وہ بھی یقینی ہے. اب آپ دیکھیں کہ موت
کتنی یقینی ہے کہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ کبھی نہ کبھی اس نے مرنا ہے، اور ہمارے پاس کتنے ہی ایسے لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں ہمارے آس پاس، لیکن پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم ہزاروں سال جئیں یا کوئی لمبا جئیں اور اس کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ اتنی یقینی ہے، اتنی اٹل ہے، اتنی حتمی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے باقاعدہ پاسٹ یعنی ماضی کا جو ہے ٹینس استعمال کیا ہے، اور صاف صاف کہا گیا ہے کہ قیامت تو آ چکی ہے، بلکہ ہو گئی ہے، یعنی ڈن ہو گئی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یقین جو ہے کتنا زیادہ ہے قرآن اور حدیث کے اندر آخرت کے بارے میں۔ اب سائنٹیفک وے میں آج کل کے دور میں ہم دیکھیں ٹیکنالوجی میں کہ سائنس کیا کہتی ہے کہ آپ کا پہلے ایک ایکسپیریمنٹ کرتی ہے، مفروضات ہوتے ہیں، تھیوریاں ہوتی ہیں، پھر تجربات ہوتے ہیں یعنی ایکسپیریمنٹ، پھر مشاہدات ہوتے ہیں، پھر کنکلوژن نکالے جاتے ہیں، پھر کہیں جا کے آپ کو کنفرم کیا جاتا ہے، یعنی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یقینی طور پہ یہ ایسا ہی ہوگا۔ اور بہت ساری سچویشنز ایسی آئی ہیں سائنس کے اندر اس دنیا میں کہ آپ دیکھیں گے پہلے ایک تھیوری ہوتی ہے اور تجربات کے بعد وہ کچھ اور نکلتی ہے، تو یعنی یقین کا جو پروسیس ہے یہاں پر شک میں چلا جاتا ہے اور ڈاؤٹ فل رہتا ہے، اور آپ کو 100% کبھی بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ چیز حتمی ہوگی۔ اور یہی سائنس مفروضات اور فکشن کے بیس پہ جو کام ہوتا ہے وہ یقینی کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تو اس میں چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ اب ہم قرآن اور حدیث کے حساب سے اگر یقین دیکھیں تو ایک مومن کا یقین کیا ہے؟ اس کا یقین اتنا 100% ہوتا ہے کہ وہ آخرت پہ اس کا اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے کہ جو کنفرم لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں وہ، اور حدیث میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 100% اس پہ کامل ایمان اور یقین ہے۔ اور یہی یقین جو ہے آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈفرینٹ انداز سے۔ اب یقین کے یہ لیولز ہیں، ہر انسان کی شخصیت، پرسنالٹی اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کا تقوی کے حساب سے یہ لیولز ہیں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ یقین ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب کن لوگوں کو خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کو یقین حاصل ہوتا ہے؟ اگر قرآن پاک میں ہم سورہ بقرہ کی آیات شروع میں دیکھیں تو غور کریں کہ جہاں متقین یعنی پرہیزگار نیکوکار لوگوں کے بارے میں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ نماز، روزہ اور غیب پر ایمان لانا اور سب کچھ، تو وہاں پر آخرت پر یقین رکھنا بھی ان کی ایک بنیادی جو ہے صفت ہے، کوالٹی ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ نے دیکھا نہیں آپ اس پر کیسے یقین لا سکتے ہیں؟ جیسا کہ غیب کا علم ہے یا غیب کی چیزیں ہیں اور آخرت ہے، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور پہلی آیت میں ہی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ لا ریب فیہ، اس میں شک ہے ہی نہیں، تو اب بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آگے جو کچھ بھی ذکر آئے گا یعنی کہ غیب والی باتیں یا فرشتوں کی، جنت و دوزخ کی، وہ سب کچھ جو ہے آخرت یعنی کہ وہ سب کچھ انڈرسٹوڈ یعنی کنفرمڈ ہے، حتمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو بات ختم ہوگی، فنش ہوگی۔ لیکن اگر ہم اس کو مزید ہم ڈسکس کریں ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اور ایک لاجیکل وے میں، تو ایون آپ دیکھتے ہیں کہ جو یقین کا جو دراصل پروسیس ہے یا عمل ہے، وہ ایون غیب کے اوپر بھی آپ کا ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے آپ کا یقین بڑھتا ہے، اس کو آج سمجھتے ہیں۔ اب علم الیقین پہلا درجہ جو بیان کیا گیا ہے قرآن پاک کے حساب سے دیکھیں تو کسی بات کو، یعنی یہ پہلا لیول ہے جس میں آپ کو علم ہوتا ہے، نالج ہوتی ہے، یعنی ان کے ذریعے آپ بات سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اب آپ اپنے بصری سینس یعنی کہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، یعنی دیکھنا، سننا وغیرہ سب کچھ جو اس میں، وہ آپ کی عقلی دلائل یعنی لاجکس اور استدلال جو ہے، یہ سب چیزیں آپ کے ذہن کے اندر جو پیدا ہوتی ہیں، اس کی بیس پہ آپ کسی چیز کا علم آپ کو حاصل ہوتا ہے اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت کامن بات ہے ہماری لائف کے اندر، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر اگلا درجہ علم الیقین کے بعد جب بات کرتے ہیں ہم عین الیقین، یعنی کہ اب آپ کے علم نے آپ کو نالج مل گئی، آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا، لیکن آپ نے ابھی تک اس کا مشاہدہ یعنی آبزرو اس کو دیکھا نہیں، تو پھر بھی آپ اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے اور آپ پھر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو یہ عین الیقین یعنی کہ اس لیول سے، نالج کی لیول سے بڑھ کر ہے، یعنی آپ کے سامنے وہ چیز ہے۔ اور بے شمار ایسی باتیں ہیں جو ہمارے آج کل کی دنیا میں ہم اس چیز کو عین الیقین کے حساب سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ تو پہلے علم ملتا ہے، پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں، پھر مانتے ہیں، یہ تو ایک دنیا کا پروسیس ہو گیا۔ اب اس کی ایک واضح اگزامپل جو مشہور ہے کہ آگ اور دھوئیں والی اگزامپل دیکھیں آپ، کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کو کہا گیا کہ وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، تو آپ نے دور سے دیکھا کہ دھواں نکل رہا ہے، تو آپ نے بھی اس علم کی بیس پہ آپ نے کہا کہ ہاں واقعی آگ لگی ہوگی تبھی دھواں نکل رہا ہے، تو آپ نے علم الیقین کر لیا۔ پھر آپ جب قریب جاتے ہیں اس کے اور آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ دھواں نکل رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں آگ لگ رہی ہے، آپ دور سے اس کو نظر آتی ہے آپ کو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں واقعی آگ بھی ہے اور دھواں بھی نکل رہا ہے، تو عین الیقین یعنی کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا اور آگ بھی ہے اور دھواں بھی نکل رہا ہے۔ تو یعنی یہ دونوں درجے جو ہیں، اگر آپ ان دونوں درجوں کو ہم قرآن پاک کے سورہ تکاثر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ آیت میں کیا فرمایا گیا ہے کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی ہرگز نہیں
کاش تم لوگ جانتے، لو یعنی کاش تم لوگ جانتے ہوتے، یعنی کیا؟ بتائے ہوئے علم پر یقین اور اس کی اہمیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پروفٹ جو آئے اور جو کتابیں قرآن اور وغیرہ سب جو ہیں ان کا علم، کاش تم اس پہ یقین رکھتے، علم الیقین. پھر اگلی آیت میں دیکھیں کہ بہت ہی پاورفل ایک قرآن پاک کا اسلوب ہے، زوردار انداز میں، اسٹریسفل انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ لا ترون الجحیم، یعنی کہ تم اب، یعنی کہ ضرور پر ضرور، یعنی لازماً دیکھ لو گے. یعنی کس کو دیکھ لو گے؟ دوزخ کو. اور پھر یہ بات دوبارہ ریپیٹ بھی ہوتی ہے کہ ثم لترونہا عین الیقین، یعنی کہ پھر دوبارہ کہا گیا ہے کہ پھر تم لوگ لازماً پہ ضرور دیکھ لو گے. اور کس کو؟ دوزخ کو، یعنی کہ یقین کرتے ہوئے. تو یہ کیا قرآن پاک کا اسلوب ہے؟ دیکھیں آپ کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، کافر ہیں، کفار ہیں، اور جن کو یقین بالکل نہیں ہے. اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے کہ ایک تو تمہیں علم دیا گیا پہلے، علم الیقین، کہ آپ کو باقاعدہ کتابیں اور پروفٹس آئے، اس کے بعد بھی نہیں اگر تمہیں یقین آتا تو تم اس کو پھر دیکھ بھی لوگے. اچھا، اب اوپر کی آیات میں علم الیقین اور عین الیقین دونوں کی ایک مثال ہم سمجھ چکے ہیں، اور یہ صورت جو ہے اسی کی مناسبت سے ایک اور وارننگ کے طور پہ بھی بیان کی گئی ہے، یعنی کافروں کو. اب ہم ایک اور اسی صورت کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، یعنی صورت تکاثر کو، کہ دو آدمی جو ہیں وہ بازار سے ہو کر اپنے گھر جا رہے ہیں. تو کسی نے راستے میں ان کو اطلاع دی، انفارمیشن دی کہ آپ کا دشمن راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اس راستے سے مت جاؤ. تو ایک آدمی نے یقین کر لیا اور راستہ بدل دیا، اور وہ خیریت سے گھر پہنچ گیا. جبکہ دوسرے آدمی نے یقین نہیں کیا اور وہ دشمن کے ہاتھے چڑھ گیا، تب اس کو یقین آیا. اب اس مثال سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی کہ اگر آپ دیکھیں کہ غیب یعنی ان دیکھی جو چیزیں تھیں، یعنی جو ہونے والا تھا، اس کا علم دونوں کو دیا گیا. پہلے آدمی نے اس پہ یقین کر لیا جو کہ علم الیقین ہے، اور اس کو اہم فائدہ کیا ہوا کہ اس علم سے اس نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو خطرے سے بچایا اور عمل کرنے کا اس کو ٹائم مل گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ فائدہ دوسرے کو بالکل نہیں ہو سکا کیونکہ وہ دشمن کے ہتھے چڑھ گیا. اور جب وہ دشمن کے ہتھے چڑھا تو اس کو یقین آ گیا، یعنی کہ اب عین الیقین، یعنی کہ اس وقت اس کو عمل کرنے کا موقع نہیں مل سکتا، یعنی کہ اب ٹائم نہیں ملا، آپ کا چانس ضائع ہو گیا. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس صورت کے مطابق کہ دوزخ کو جب کافر دیکھیں گے یا کفار جو ہیں، تو اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو پہلے علم دے دیا گیا تھا، لیکن آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور آپ نے علم الیقین پہ یقین اپنا نہیں رکھا. اور بالآخر جب آپ نے دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی عین الیقین، تو پھر کیا آپ کو فائدہ ہوا؟ از ٹو لیٹ ناؤ، اب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ پھر کاش اور افسوس جیسے الفاظ جو ہیں قرآن پاک میں آتے ہیں. اب ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ ہمارے تمام اعمال، یہ سارا جو اجر و ثواب ثواب جو ہے وہ علم الیقین کی بنیاد پر ہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس کا دوسرا نام کیا ہے، ایمان بالغیب ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ ایمان، دیکھیں یقین جو ہے پورا ایمان ہے، یعنی کہ اسی وجہ سے انسان کو جب پورا کامل یقین ہوتا ہے تو وہ پھر دنیا اس کے لیے عارضی ہوتی ہے، اور آخرت جو ہے ہمیشہ کے لیے اس کے سامنے پھر وہ ایک فائنل ڈیسٹینیشن اس کو نظر آتی ہے. تو یہ بات سمجھنے والی ہے. اب ہم اس بات کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یقین جو قرآن پاک میں جو اس کا جو الفاظ جو یوز ہوئے ہیں کہ مومن کے بارے میں، ایک متقی کے بارے میں کیا الفاظ ہوئے ہیں، یہ سورہ بقرہ آیت 4 میں اگر ہم دیکھیں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی کہ آخرت پر تو ان کو بالکل پکا یقین ہے، یعنی 100%، یعنی کہ متقی مومن کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں یوقنون کا مادہ یوز ہوا ہے، ورڈ، تو یہ لفظ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ یقین کیا ہے. یہ یا کاف اینڈ نون باب سمیہ سے جب آتا ہے تو یقین ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے ثبوت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سمجھ میں آ جانا، یقین آ جانا. اور جیسے سورہ مدثر آیت 47 میں بھی ہے کافروں کے بارے میں کہ حتیٰ آتنا الیقین، یہاں تک کہ ہم کو آ گیا یقین یوم الدین کا. یعنی کہ پھر جب یہی مادہ یا کاف اور نون جب آتا ہے باب افعال سے تو آئی کرنا یقینو ایک آنن، یعنی یقین کرنا. اور یہی مادہ یہاں سورہ بقرہ آیت 4 میں بھی استعمال ہوا ہے. تو ہم یہ یقین کا جو پروسیس کی بات کر رہے ہیں، علم الیقین سے عین الیقین، اینڈ دین پھر جو آخری جو اس کا مرحلہ ہائیسٹ لیول ہے وہ حق الیقین، یعنی کہ یقین کامل. یعنی یہ یقین کا جو سفر ہے یہ اپنے ہائیسٹ لیول پہ پہنچ جاتا ہے، اپنے لیول پہ، درجے پہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سا یقین کا درجہ اور کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نے جیسے پیچھے اگزامپل دی آگ اور دھویں والی، اگر اس کو غور کریں تو آپ اپنی آنکھوں سے جب آگ اور اس کا دھواں دیکھتے ہیں دور سے تو آپ اس کو علم الیقین اور عین الیقین کے درجات پہ پہنچ جاتے ہیں. اور پھر جب آپ قریب ہوتے ہیں مزید تو پھر اتنا قریب کہ آپ کی آگ کی جو تپش ہے، اس کی حرارت، اس کی ہیٹ آپ کو فیل ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، تو آپ کو وہ حق الیقین کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ شدت یقین کی گہرائی، انٹینسٹی، کہ آپ کو باقاعدہ فیلنگز آ رہی ہیں آپ کے اندر.
تو اب سوال یہ ہے کہ علم الیقین سے عین الیقین کے ہوتے ہوئے کیا حق الیقین کی کیفیت یا فیلنگز یا مشاہدات ہم سب کو ہو سکتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے؟ یعنی آپ نہ صرف آخرت پہ اور آخرت کو اور غیب کا علم کو آپ کا علم ہے، آپ کو پتہ ہے سب کچھ، لیکن آپ ان کو کیا دیکھ بھی سکتے ہیں، فیل بھی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایک لحاظ سے یہ ممکن ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم کس درجے کے مسلم یا مومن ہیں، ہمارا ایمان کا تقویٰ کا لیول کیا ہے، ہمارے اندر کتنا ایمان کا ہائیسٹ لیول ہے۔ یعنی کہ یقین کا جو پروسیس ہے اگر دیکھیں پورا بیس کرتا ہے ہماری تمام عبادات، ہماری نماز روزہ، ہماری جو جتنی بھی اس میں خشوع اور خضوع اور خلوص ہے، اور قرآن پاک پہ ہمیں کتنا یقین ہے، اللہ تعالیٰ پہ کتنا یقین ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، یہ سب تمام باتیں ہیں۔ ان کو پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یقین کا حق الیقین کا لیول کیا ہوتا ہے۔ اب ایسے واقعات صحابہ کرام کے اور بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں کہ باقاعدہ وہ ان کو فیل ہوتا تھا کہ انہوں نے جنت اور دوزخ کو جو ہے انہوں نے دیکھا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بات کرنا، احسان مرتبہ احسان کا جو لیول ہے ہائیسٹ، کیا گویا آپ اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جب آپ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں ساری ثبوت میں ہیں کہ حق الیقین کا لیول ایک مومن کے لیے آ سکتا ہے، لیکن اٹ ڈپینڈس آن کہ اس کی اپنی انڈیویجول پرسنالٹی اور اس کی جو تقویٰ کا لیول ہے۔ کافروں کے بارے میں، جو مشرکین ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں حق الیقین کے بارے میں کس طرح سے ہے کہ سورہ واقعہ آیت 95 میں آپ دیکھیں، کفار اور جو جھٹلانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں ہے کہ انا ھذا لہوا حق الیقین، یعنی بے شک یہ لازماً بالکل حق الیقین ہے۔ یعنی کیا؟ کافروں کا جو جہنم میں ڈالے جانا اور اس کی شدت کو، سختی کو، یعنی کہ اس کی فیلنگ کرنا، اس کو محسوس کرنا وہاں عذاب کو، یہ یقینی ہے۔ تو یہ بات کافروں کی ہو رہی ہے، مشرکین کی ہو رہی ہے کہ جن کو آخرت پہ دنیا میں رہتے ہوئے بالکل بھی یقین نہیں تھا، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ حق الیقین ہو جائے گا۔ جبکہ ایک مومن کا یقین کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے، یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اور الحمدللہ کافی سیر حاصل جو ہے باتیں ہو گئی ہیں، اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس نالج علم سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی پہنچائیں گے۔ اللہ حافظ۔